جوں جوں ایگزامس کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے اسٹوڈنٹس پر ایگزامس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس اس لیے پریشان ہیں کیونکہ ان کی تیاری خاص نہیں۔ بہت سی اسٹوڈنٹس اس لیے ٹینس دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ میں فرسٹ ٹائم اپیئر ہونے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ تو ایسے ہیں جن کی تیاری تو اچھی ہے لیکن کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ ایگزامز میں اچھا پرفارم کر پائیں گے بھی یا نہیں۔ تو یہ ویڈیو ان سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے انفیئر ایڈوانٹیج ثابت ہوگی جو اس کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ڈیئر ٹاپرز، I am Hifza and welcome to my channel 3C۔ پوائنٹ نمبر 1، 80-20 پرنسپل۔ زیادہ پڑھنا گارنٹی نہیں کہ آپ اچھے نمبر لیں گے، بلکہ صحیح ٹاپک صحیح سے پڑھنے آپ کو اچھا سکور کرائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسٹوڈنٹس اتنا زیادہ نہیں پڑھتے لیکن ان کے مارکس اچھے آتے ہیں کیونکہ وہ انجانے میں 80-20 پرنسپل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ 80-20 پرنسپل کو پریتو پرنسپل بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 80% دولت صرف 20% لوگوں کے پاس ہے۔ آپ اپنے واٹس ایپ میں 20% کانٹیکٹس کے ساتھ 80% گپ شپ کرتے ہیں۔ دنیا کی 20% زمین 80% اناج اگاتی ہے۔ بالکل اسی طرح 80% پیپر آپ کے 20% سلیبس سے آتا ہے۔ اب یہ 20% پارٹ پتہ کیسے چلے، تو اس کے لیے آپ سبجیکٹ ٹیچر سے رجوع کریں، کیونکہ انہیں پڑھاتے پڑھاتے ایکسپیرینس ہو گیا ہوتا ہے، ان سے مارک کروائیں یا اپنے سینئر کے پاس چلے جائیں، ان سے جانیں اور ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ، پاسٹ ایئر پیپرز یا سیمپل پیپرز پڑھیں۔ اسی پر تو ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ آئی وش مجھے پاسٹ ایئر پیپرز کی امپورٹنس کا اندازہ بہت پہلے ہوتا۔ پاسٹ ایئر پیپرز میں ایسے بہت سے کوشچنز ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس چیپٹر سے زیادہ کوشچن آتے ہیں اور کس چیپٹر سے کم، تو لاسٹ ٹائم پر یہ بڑا ہی ہیلپ فل ہو۔ تو یہ آئیڈیا آپ پاسٹ ایئر پیپر کو دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں۔ جن اسٹوڈنٹس نے سارا سال کچھ خاص نہیں پڑھا تو وہ اس پوائنٹ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوشش کریں پاسٹ ایئر پیپر کو ایسے ہی گو تھرو نہ کریں، بلکہ گھر پر پراپر ایگزام جیسا ماحول بنا کر ٹائم فکس کر کے سولو کریں، تاکہ آپ کو ایکچوئل ایگزام سے پہلے ہی اپنی پرفارمنس کا اندازہ آ جائے اور آپ اسے امپروو کر سکیں۔ پریویس ایئر پیپر کے حوالے سے لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کی پریپریشن اچھی ہے تو انسالوڈ پیپر لیں، لیکن اگر آپ کی پریپریشن اتنی اچھی نہیں ہے تو سالوڈ پاسٹ ایئر پیپر لیں۔ پوائنٹ نمبر 3، کوالٹی از بیٹر دین کوانٹٹی۔ دیکھیں، آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ چاہے پیسے کی ہو، چیزوں کی ہو یا کھانے پینے کے سامان کی، ہمیشہ بری ہوتی ہے۔ ایسے ہی پڑھائی میں کچھ اسٹوڈنٹ لالچ کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے سارا سال کچھ نہیں پڑھا، اب وہ یہ کہے کہ میں 1-2 ہفتے کے اندر سارے کا سارا سلیبس پڑھ کر ٹاپر بنوں گا، تو وہ ٹاپر تو کیا ایوریج بھی سکور نہیں کر پائے گا۔ دیکھیں، وہ سارے کا سارا سلیبس نہ صرف پڑھنے بلکہ یاد رکھنے کی لالچ میں کچھ بھی نہیں یاد رکھ پائے گا۔ وہ ایک چیپٹر اوپن کرے گا، اسے پورا پڑھے بغیر دوسرا چیپٹر شروع کر دے گا، اسے بھی کچا پکا یاد کر کے آگے بڑھ جائے گا۔ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایک بھی چیپٹر صحیح سے نہیں یاد رکھ پائے گا۔ اگر وہ سمجھداری سے کام لے اور کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پر کام کرے تو میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ ابو ایوریج بھی سکور کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ 80-20 پرنسپل کے اکارڈنگ امپورٹنٹ کرے اور دوسرا اسے کوالٹی سے اچھے سے کرے۔ اگر ایگزام میں اس میں سے کچھ کوشچنز پوچھے جائیں تو ایگزامنر ان میں سے ایک آدھ نمبر بھی نہ کاٹ سکے۔ کوالٹی وائز پڑھنے کی اپروچ سارا پڑھنے کی اپروچ سے کئی گنا بہتر ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، زیرو ڈسٹریکشن۔ ڈیئر ٹاپرز، دنیا میں فٹ بال میچز پر ایک اینالسٹ نے ریسرچ کی تو اس نے بتایا کہ زیادہ تر شاٹس میچ کے لاسٹ آورز میں مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی اب بھی کوالٹی ٹائم دیں تو شاٹ مار سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے ٹائم کو 100% پروڈکٹیو بنائیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ ڈسٹریکٹڈ نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو اپنے موبائلز کو بائے بائے کہنا ہوگا اور اپنے آپ کو شارٹس اور ریل کے لوپ میں پھنسنے نہیں دینا۔ گیدرنگز اور گیٹ ٹوگیدرز کو اپنی اسٹڈیز کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے کمپرومائز کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، ریوائز۔ میری مانے تو کچھ بھی نہ پڑھیں، مطلب کچھ نیا نہ پڑھیں۔ دیکھیں، کوئی ایسا چیپٹر ہے جسے آپ نے سارا سال ٹچ نہیں کیا تو بلا وجہ پینک ہو کر اسے رٹنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ یاد تو شارٹ ٹائم میں اس نے ویسے بھی نہیں ہونا، دوسرا گھبراہٹ میں دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو چیپٹرز آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں انہیں بار بار ریوائز کریں، ان پر گرپ حاصل کریں۔ اگر باقی سب تیار ہے، ٹائم بچتا ہے، تو پھر اس چیپٹر میں سے صرف امپورٹنٹ کوشچن تیار کریں اور ان امپورٹنٹ کوشچنز کو بھی بار بار ریوائز کریں۔ یہ جو ٹائم ہے نا، اس میں ریویژن پر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں۔ ریویژن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکسٹ پر ہاتھ رکھ کر زبانی پڑھنے کی کوشش کریں۔ جہاں پر اٹکتے ہیں وہاں پر کچھ سیکنڈ سوچیں، دماغ پر زور ڈالیں، پھر بھی یاد نہیں آتا تو تھوڑا سا ہاتھ ہٹا کر دیکھیں، پھر دوبارہ ٹیکسٹ پر ہاتھ رکھ لیں، پھر زبانی ریکال کریں۔ بس کسی بھی چیز کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کا ایکچوئل میتھڈ یہی ہے۔